الشهيد الشهيد الحسين محمد وآل محمد والصلوات اللهم صل على محمد برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم الالباب. یہ ایک ایسی چھوٹی سی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے پورے متقی، جسے ہم کہتے ہیں نا، پورے متقی اور پرہیزگاروں کی ایک صفت کو بیان کر دیا. خداوند عالم کیا کہتا ہے اس آیت میں؟ کہتا ہے کہ وہ لوگ، میں سمجھتی ہوں، فار ایگزامپل میں سمجھتی ہوں کہ میں حجاب پہنتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، تو بس میں ہدایت پر، میں حق پر ہوں. لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں، ایک اور کوالٹی بھی ہے، ایک اور صفت بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یستمعون القول، جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یتبعون، اور پھر بات کو سن کر اس کی پیروی کرتے ہیں. ہاں مومنات، پھر آگے پروردگار عالم کہتا ہے یتبعون فاحسنہ. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف بات کو سن لیا اور کافی ہے، نہیں، یتبعون، پیروی کرتے ہیں، احسنہ، بہت بہترین انداز میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پیروی بھی کرے. اور پھر آگے پروردگار عالم کہتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، وہی حقیقی وہ لوگ ہیں، سچے مومن وہی ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. پھر آگے خدا کہتا ہے اولئک ھم اولی الالباب. یاد رکھو، ہم کہتے ہیں نا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ بہت پڑھی لکھی ہے، اس کا عقل بہت ہے، بہت عقل والی ہے، بہت بڑی ہے، یہ ہے. خدا کہتا ہے نہیں 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 نہیں، عقل والا وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور جو اللہ کی بات کو سن کر اس کی بہترین چیز پر عمل کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. ہاں مومنات، ہم بھی کہتے ہیں جب ہم مولوی جب ممبر پر آتے ہیں اور مجلس پڑھتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں واہ بھائی کتنی اچھی مجلس تھی، تو ہم کیا کہتے ہیں برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے کہ کتنی اچھی مجلس تھی، فلاں چیز کتنی، فلاں مولوی کی مجلس اچھی تھی، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم نے اتنا اچھا کہا مجلس وہ اچھی ہوتی ہے، ذکر وہ اچھا ہوتا ہے جس کو سنا جائے اور جس پر بہترین طریقے سے عمل کیا جائے. ورنہ برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورنہ وہ عالم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر، وہ عالم کہتے ہیں کہ ذکر وہی اچھا ہوتا ہے، وہی پیارا ہوتا ہے جس کو سنا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہاں سے اٹھ جائے اور پھر عمل ختم ہو جائے، سنا نکل گیا. کہتے ہیں نہیں، مجلس، ذکر، درس وہی بہترین ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے. ورنہ ایسے ہوتا ہے جس طرح سے نہیں خارش ہوتی ہے، ہم کھجاتے ہیں، خارش ہوتی ہے، میٹھی 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 خارش ہوتی ہے، جب تک ہم خارش کرتے ہیں اچھا لگتا ہے، جب تک خارش ختم بات ختم، تب تک لطف ختم. وہ کہتے ہیں یہ مجلس بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، جب تک ہم سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں اچھا لگتا ہے، جب تک چھوڑ دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو ہاں مومنات، خدا بھی یہ کہتا ہے کہ ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی چیز پر پیروی کرتے ہیں. ایک اور قرآن کی آیت ہے، سورہ نبا کی آیت نمبر 31 میں پروردگار عالم کہتے ہیں ان للمتقین مفازہ، ان للمتقین مفازہ حدائق وعنابا. خدا کہتا ہے وکواعب اترابا وکاسا دحاقا. کہتے ہیں خداوند عالم نے ایک بہترین چیز ہمیں بتائی. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، سب کو کامیابی چاہیے ہوتی ہے نا. آہستہ 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 سے اپنی مجلس کی طرف آؤں گی، خاص پوائنٹ کی طرف آؤں گی. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی چاہیے، ہمیں اچھی سی اچھی چیز ہے، ہمارا فیوچر اچھا ہونا چاہیے. تو کیا ہم لوگ جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنی کامیابی کو صرف اور صرف مٹیریل چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں؟ یا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر اچھا ہے، ہمارا بزنس اچھا، ہمارا شوہر اچھا، ہمارے بچے اچھے. ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آنٹی آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ میرے ساتھ حسد کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا کیوں حسد کرتے ہیں؟ کہا میرا گھر بہت بڑا ہے. اچھا. پھر کہا میری بیٹیاں بہت خوبصورت ہیں. اچھا. پھر میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی. اچھا. میرے بیٹے بہت پڑھے لکھے ہیں. اچھا. سب نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ قیامت کی کامیابی کے لیے کافی ہے؟ کوئی مجھے خاص چیز بتاؤ. اس نے کہا ایک دکھ ہے کہ میرا شوہر سیدھے راستے پہ نہیں ہے. تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اس کو ہم کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں اس کو کامیابی؟ اچھا گھر ہونا، اچھا کھانا ہونا، اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی اولاد ہونا، یہ سب نہیں ہے. خداوند عالم کہتا ہے کہ المال والبنون زینت حیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے. لیکن قرآن میں خدا کہتا ہے کہ کامیابی، اصل کامیابی جو خداوند عالم نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ان للمتقین مفازہ، بے شک جو متقی، جو پرہیزگار ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو ہاں مومنات، ہم نے ابھی حدیث قصہ پڑھ رہے تھے فزت ورب الکعبہ. میرے مولا نے فرمایا نا فزت ورب الکعبہ، لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ لفظ کہاں پر فرمائے تھے؟ فزت ورب الکعبہ. میرے مولا نے کہاں فرمائے تھے یہ لفظ؟ شہادت کے وقت فرمائے تھے. اس سے پہلے میرے مولا نے نہیں فرمائے تھے فزت ورب الکعبہ. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور صلوات. ہاں مومنان، ہمارے مولا نے کہا قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازہ، کامیابی صرف متقین کے لیے ہے. اور میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو میرے مولا نے نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. جب غدیر کے وقت میرے مولا امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کر بولا گیا تھا تو امیر المومنین علی نے نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. کہا تھا؟ نہیں کہا تھا نا. جب خانہ کعبہ میں مولا امیر المومنین پیدا ہوئے تو بھی نہیں کہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ. جب علی اس دنیا سے جا رہے ہیں اور علی کو ضربت لگی، اس وقت علی کہتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ علی کامیاب ہو گیا. یعنی حقیقی کامیابی صرف اور صرف تقویٰ، پرہیزگاری. اور جب ہم اللہ سے ملاقات کرتا ہے نا ایک انسان، تو اس کو پتا ہے کہ میں اپنے رب سے جب ملاقات کروں تو میں پیور ہوں، میں صاف ہوں، میں شفاف ہوں. میرے کندھوں پر کسی کا بوجھ نہیں ہے، میرے کندھوں پر کسی کا حق نہیں ہے، میرے جسم پر کسی کا حق نہیں ہے، میرے گھر میں کسی کا حق نہیں ہے. ہاں مومنات، وہ انسان ہی حقیقی کامیاب ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازہ، بے شک متقی جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انہی کے لیے حدائق و اعنابا. یاد رکھو جو متقی پرہیزگار ہوں گے جنت انہی کو ملے گی. پھر کہتے ہیں وہ کواعب اترابا، خوبصورت عورتیں ان کو ملیں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ صرف عورتیں نہیں ملیں گی بلکہ غلمان بھی ملیں گے.
تو کہا کہ خوبصورت عورتیں اور غلمان یہ بھی ملیں گے. اور پھر پروردگار عالم خود کہتے وقاسن دہاقا, ان کو بھرے ہوئے پیمانے ملیں گے جو ان کو پلائے جائیں گے, اور جو ان کو پلائے جائیں گے. اس سے بھی بہترین جو جنت ہوتی ہے, میرے نبی فرماتے اس سے بھی بہترین جنت وہ ہے کہ وہ مومن جو متقی ہے, جو مفازہ ہے, وہ شہداء, انبیاء, اولیاء, صادقین کے ساتھ منبر پر بیٹھا ہوا ہوگا اور مولا کائنات جام کوثر بھر کے ان کو پلائیں گے. تو ہاں مومنات, حقیقی کامیابی تو ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کامیاب انسان. میرے مولا نے بھی فرمایا فزت ورب الکعبہ, میں کامیاب ہو گیا, مجھے خانہ کا رب کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا. ہاں مومنات, ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں ہم, مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے, دعائے مکارم الاخلاق. تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہوں گے نا امام سجاد علیہ السلام کی. میرے مولا ایک چھوٹا سا اس کا پیس ہے دعائے مکارم الاخلاق کا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جس میں مولا فرماتے ہیں, خدا سے کہتے ہیں اللہم ورزقنی فوز المعاد والسلامت المرصاد. اتنے اچھے یہ لفظ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں خدایا پروردگارا, خدایا پروردگارا مجھے وکٹری عطا فرما, مجھے سکسیسفل بنا. پروردگارا کہاں پر تمہیں وکٹری ہو؟ کہا اے اللہ مجھے کامیابی دو, میرے رزق میں لکھ دو کامیابی, لیکن اس دنیا کی کامیابی نہیں چاہیے, مجھے وہ کامیابی چاہیے کہ قیامت میں جب میں داخل ہوں تو میں یہ کہتا ہوا جاؤں کہ میں کامیاب ہوں. ہاں مومنات, انسان جب قیامت میں داخل ہوتا ہے نا, یہ اصل کامیابی ہے. زندگی کتنی اسپیڈ سے گزرتی ہے, کتنی تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, کتنی تیزی کے ساتھ. ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ محرم آنے والا ہے, محرم چلا گیا, عشر زینبیہ چلا گیا, سفر چلا جائے گا, ربیع الاول آ جائے گا. پتہ چلتا ہے اتنی اسپیڈ سے زندگی جاتی, اتنی اسپیڈ سے زندگی جاتی ہے کہ قبروں سے جب مردوں کو اٹھایا جاتا ہے نا, تو مردے کہتے ہیں کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے, ہم سوئے ہوئے کو کس نے جگا دیا. قبروں سے جب اٹھا کے پوچھا جائے گا نا کتنے عرصے تم رہے تھے دنیا میں, کہیں گے 10 دن نہیں, 5 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 دن رہے. اس 1 دن کی زندگی میں کیا کر کے آئے؟ ہاں مومنان, میرے مولا فرماتے ورزقنی یا اللہ فوز المعاد, مجھے کامیابی دو لیکن قیامت کی کامیابی دو. اور پھر ایک میرے مولا لفظ فرماتے وہ سلامت المرصاد, خدایا اس سے بھی برتر جو کامیابی ہے, ایک ہوتا ہے کامیابی ہے معاد میں, قیامت میں کامیابی, لیکن اس سے بھی جو اوپر والی ہم کہتے ہیں کامیابی ہے, وہ کہا سلامت المرصاد رب العزت, پروردگارا جب میں مرصاد کے اوپر آؤں نا تو مجھے سلامتی کے ساتھ گزار دینا. ہاں مومنان, آپ کو معلوم ہے کہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مرصاد کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المرصاد قنطرۃ, المرصاد قنطرۃ علی الصراط لا یجوزها عبد مظلم. میرے مولا فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں نا صرف ایک ہی پل صراط ہوگی جہاں سے ہم لوگوں کو گزرنا ہے, لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کہ نہیں, صرف پل صراط نہیں ہوگی جس سے گزرنا ہوگا. پل صراط تو ہوگی جس سے گزرنا ہے, لیکن پل صراط کے اوپر کہا المرصاد علی قنطرۃ علی الصراط, پل صراط سے انسان آرام سے گزر جائے گا اگر گزر سکا تو, لیکن اس کے بعد مرصاد پل صراط کے اوپر ایک اور قنطرہ ہے. قنطرہ کا مطلب ہے پل, ایک اور پل ہے, لیکن حدیث میں ملتا ہے کہ پل صراط سیدھی ہوگی نا, لیکن یہ مرصاد کس طرح سے ہوگی؟ گول ہوگی, یوں. ہم کہتے ہیں پل صراط یوں ہوگی, لیکن احادیث میں ملتا ہے کہ مرصاد یوں ہوگی. میرے مولا فرماتے ہیں کہ یوں ہوگی. اس میں سے لوگوں کو گزارا جائے گا. کس کو گزارا جائے گا؟ اس انسان کو اس میں سے گزارا جائے گا, بھلے ہم نے پار کر لی پورے صراط, لیکن اس کو گزارا جائے گا جس کی گردن پر حقوق الناس ہوں گے. حقوق